غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، تسبیحات سب اللہ تعالیٰ کے لیے شان و شوکت کے باعث ہے. ہر قسم کی طاقت و قدرت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا وہ تنہا اکیلا مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ہم سب شکر گزار ہے. وہ اللہ رب العالمین جسے چاہے روزی دیتا ہے، جسے چاہے تنگی کرتا ہے. ہر قسم کی طاقت و قدرت رکھنے والا وہ تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں سنگاریڈی کے جماعت اہل حدیث کے ان افراد کو جس کی کوشش ماشاءاللہ آج یہ نتائج پر پہنچائی ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ پلیٹ فارم الحمدللہ اللہ نے موجود کیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے سارے شہر میں الحمدللہ صرف توحید کی بات کی جاتی ہے. یہ وہ ممبر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں صرف قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے. وہ ممبر ہے اس مقام سے الحمدللہ صرف حق بات کہی جاتی ہے. قصے، کہانیاں، فلاں بولے انہوں بولے، پولیٹکس نہیں، ہرگز نہیں کہا جاتا. یہ وہ ممبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صرف و صرف قرآن اور حدیث بیان کی جاتی ہے الحمدللہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ممبر ہمیں موجود ہے. یہ بہت انتہائی بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور بڑی مسرت کی بات ہے، کیونکہ اس ممبر کے لیے آپ کافی کوشش کرتے پر نہیں ملتا. یہ ملنا بڑی آسانی والی بات نہیں ہے، بڑے مشقتوں کے بعد ملتا. سارے لوگ اکٹھا کھڑنے کے بعد بھی نہیں ملتا. یہ ممبر جب تک آپ کی اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد آپ کی کوشش سے اللہ رب العالمین نے یہ ممبر آپ کو عطا فرمایا. تو الحمدللہ آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ وہ ممبر ہے، صرف واحد ممبر ہے جو قرآن اور حدیث حق کی بات کہنے والا ہے الحمدللہ. پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور واضح کر دوں آپ کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو حالات موجودہ ہے اس سمن میں آپ کے سامنے آج میں جو عنوان چنا ہوں، آخرت کی تیاری. یہ ایک عنوان ایسا ہے جب یہ عنوان کا میں نام لوں تو آپ کو تین چیزیں آپ کے ذہن میں آتی. کہ کچھ لوگوں کو یہ بات ذہن میں آتی کہ بھائی آخرت بولے تو قیامت والا معاملہ ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے کہ آخرت کے بارے میں ہم آلریڈی معلوم کریں. کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی کل عید ہے، عید کے مقام پہ یہ آخرت کی بات کیا ہے، عید کے کچھ فضائل کہتے ہیں.
عرفہ ہے، عرفہ کے کچھ بارے میں کہتے ہیں، پر آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، یہ عید کے خطبے بہت سن لیے. جو آخرت کے بارے میں اگر ایک مسلمان کو دلی سے تسلیم کر کے اگر سمجھ جائے، انہیں خود کتاباں کھول کے عید کے بارے میں معلوم کرتا، عرفات کے بارے میں معلوم کرتا، ہر وہ معاملات معلوم کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو فکر ہوتی کہ آخرت کل کے بارے میں آج معلوم کرنا ہے، کل آپ کو کہیں جانا ہے، کل کے بارے میں تیاری کر لیتے. اگر وہ تیاری نہیں کرے تو کل سفر کر سکتے آپ، گاڑی سے جا رہے گاڑی کا سفر، بس سے جا رہے بس کے ٹائمنگ معلوم کرتے، ٹرین سے جا رہے ٹرین کے ٹائمنگ، فلائٹ سے جا رہے ٹکٹ بک کرتے، کل کی تیاری آج کرتے. یہی تیاری آخرت کی تیاری آج کرنا، اگر یہ بات آپ سمجھ لے، انشاءاللہ تعالی تمام معاملات آپ کے آپ خود حل کر سکتے. حل یعنی آپ کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، علماء کو فکر آپ کے اندر آنا. اسی لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ عنوان میں اکثر زیادہ تر ہر جگہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ عنوان ہر ایک کو معلوم ہونا، اس کے بارے میں معلوم ہونا کہ بھائی ہم آئے کہیں کو، مقصد کیا ہے زندگی کا. عید منانے کے واسطے آئے، بکرے کاٹنے کے واسطے آئے، رمضان کی عید کرنے یہاں کیا آئے؟ یہ عید کا مقصد ہم مسلمانوں کا نہیں ہے. اصل جو مقصد ہے وہ مقصد کے بارے میں اگر انسان کو، مسلمان کو معلوم نہیں ہے تو سمجھو کہ ہم بڑی گمراہی میں ہیں. اگر یہ مقصد معلوم ہے تو آپ ہر وہ معاملہ آپ کر لیں، دنیا سے محبت ختم کر دیتے، بولتے کہ بھائی میرا مقصد آخرت، اللہ کی رضا. یہی عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات اور واضح کر دوں، آخرت پر جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے. 6 ایمان کے حصے، اس میں ایک ایمان کا حصہ ہے آخرت پر ایمان لانا. اگر آپ کو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ ایک اہم ہے. ہوں گی بھائی قیامت، ہوں گا آخرت نہیں چلتا، آخرت ہے اس کی تیاری کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جمیع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، اب اللہ سے ہم بول رہے ہیں، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں لا ریب. یہ الفاظ کب آتا؟ لا ریب. لا بولے تو ذرہ برابر، رائی رہتی نا اس سے بھی چھوٹا، لا ذرہ برابر شک نہیں، لا ریب. ہمارے کو ذرہ برابر شک نہیں ہے. کس چیز کا شک نہیں ہے؟ کہ تو ایک دن سب کو ایک جگہ پہ جمع کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن میں آیت آ گئی، بتا دیا گیا کہ آخرت آنے والی ہے اور ایک دن اللہ رب العالمین ہر ایک مخلوق، ہر ایک انسان کو ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. سارے لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے. یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں لا ریب، ذرہ برابر ہمیں شک نہیں ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 281 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ بھی بہت ایک ایسی اہم آیت ہے، آپ انشاءاللہ تعالی غور سے سنیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا. پوری قرآن میں جہاں پر بھی واتقوا آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو. اب جو بات بولنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے ڈرو. پہلے آیا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اس کے بعد بات بتائی جاتی کیسی؟ اب کیونکہ ڈرنا بے انتہائی ضروری ہے آپ کو. ارے ہوں گا دیکھ لیں گے نہیں چلتا، کیونکہ یہاں پر آیت کیا آ گئی؟ واتقوا، ڈرو. کس چیز سے ڈرو؟ اللہ رب العالمین فرماتے یوم ترجعون فیہ الی اللہ. کس چیز سے ڈرو؟ سنو آپ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو. واتقوا، ڈرو. اب ایسا نہیں چلے گا کہ ہم دیکھ لیں گے، نماز چھوڑ دیے فجر کی، جمعہ کے لیے آگے شریک ہو گئے، بھائی جمعہ پڑھ لیا الحمدللہ. دل کو اطمینان دے لے سکتے ہیں آپ، پر اللہ کے پاس اللہ کہتا ہے ڈرو اس دن سے، پھر واپس جب آؤ گے تب پکڑوں گا. چھوڑا اللہ، بھاگو 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 بھاگو، انسان بھاگ رہا، پر اللہ کیا کہا؟ واپس پھر آنے والے ہوں. کتنا بھاگتے بھاگو آپ، کھلا ہے میدان، جاؤ 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 جاؤ. پر اللہ آخرت میں کیا کہتا ہے؟ ڈرو اس دن سے جب آگے جا کے رک گئے آپ. مال مال بول کے بھاگے، فلاں فلاں بول کے بھاگے، اتنا مال کما لیا، اتنا مال کما لیا، آپ امبانی بن گئے. اس کے بعد ایک اینڈ ہوتا نا ہر چیز کا. میں گھر سے نکلا مسجد کو جانے کے لیے، میری منزل میرے دماغ میں تھی، میں طے کر کے آیا، یہاں پر پہنچ گیا، تو ایک اینڈ ہر ایک کے دماغ میں رہتا. تو یہ اینڈ کیا ہے؟ سوچتا انسان، ارے میرے کو حالات خراب ہو گئے، طبیعت خراب ہے، واپس کہاں جانا ہے؟ میرے رب کے پاس جانا ہے.
ڈرو اس دن سے جس دن کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، تم واپس میرے پاس لوٹنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ دل میں ہمارے یہ خیال ڈالیں، ہاں سوچیے آپ ایک بار، ارے میں کیا کر رہا ہوں، میرا آخر زندگی کیسی گزر رہی، میں جمعہ کا مسلمان ہوں یا میں اللہ کا مسلمان ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ پیدا کو کرا، بیوی بچوں کو پالوں، کماؤں لاؤں کھلاؤں، کماؤں لاؤں کھلاؤں، زندگی کیسی گزر رہی؟ رات ہوئی سو گیا، صبح اٹھا منہ دھویا کھانا کھایا چلے گا، پھر رات ہوئی، یہی زندگی ہے؟ اصل زندگی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یہ اگر انسان خیال کرا، تمام انسان کے معاملات، ایسے مسلمان بھی اللہ کی قسم موجود ہے جو نماز چھوڑتے، خود کو مسلمان بولتے، خود کو بولتے، لوگ اگر نہیں بولتے، اسلام ان کو مسلمان نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو، اگر میں مسلمان ہوں تو مسلمان رہ کے نماز چھوڑتا، ہو سکتی ہے یہ بات، ممکن ہے؟ سوچیے آپ، میں مسلمان ہوں، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، مسلمان ہے، میں کس کے ساتھ رہوں، کافر ہے یا مسلمان؟ اتنی اہم بات، نماز بول رہا میں مسلمان ہوں، ارے بھائی اگر نماز پڑھا تو مسلمان ہے۔ ایک چھوٹی بات یاد آئی، شیخ کے پاس ایک صاحب کیا کریں، حقیقہ کر کے صبح گوشت لے کے گئے، 10-11 بجے فون کرے، بہت انہوں بزی تھے، لے لیے، ایک عالم ہے ماشاءاللہ سے، لے لیے گوشت، لینے کے بعد پوچھے کہ ماشاءاللہ مبارک ہوئے، فجر میں نہیں دکھے آپ؟ شیخ فجر میں نہیں اٹھا، یہ گوشت لے، وہ فرض تھا تو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے پڑا ہوا رہا، پر جو اصل فرض تھا وہ فرض چھوڑ کے فجر کی نماز تو کیسا آیا میرے سے ملنے کے لیے، واپس کر دیے، گوشت نہیں لیے۔ جذبہ دیکھو، ان کو تربیت جو دی ہے، وہ شخص بعد میں کہتا ملنے کے بعد شیخ کو، اللہ کی قسم پھر میں فجر نہیں چھوڑا۔ تو نماز ایک ایسی اہم ہے کہ آپ خود کو طے کر لینا کہ بھائی میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، اب تو الحمدللہ گھر پہ پڑھنا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ رہے تو اللہ اکبر، بہت بڑی پوچھ میں آنے والے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ العباسہ سورہ نمبر 80 کی آیت نمبر 33، 34، 35، 36، 4 آیتیں ایسی ہے زندگی بدل جاتی ہے اگر انسان یہ سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ میری جب یہ عنوان کے لیے جب میں تیاری کر رہا تھا، یہ آیتیں جب میرے سامنے ہی، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس سے پہلے کب میں یہ آیتیں میں نہیں دیکھ کے چھوڑ دیا۔ اتنی دل کو آپ کے چیر کے نکلنے والی آیتیں، غور سے سنیے آپ انشاءاللہ۔ آج یہ آپ لے کر جائیے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پاس جب کہ کان بہرے کر دینے والی آخرت، قیامت آنے والی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کان جو ہے وہ بہرے ہو جائیں گے، ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ سنے نہیں آئیں گا لوگوں کو۔ کان بہرے کر دینے والی قیامت، آخرت آ جائے گی۔ کیا ہوگا جب آ جائے گی؟ کان تو بہرے ہو گئے، ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، جو سگا بھائی ساتھ میں بیٹھتے ساتھ میں کھاتے، اس کو کوئی کچھ بولا تو جا کے لڑتے، وہ بھائی کے بارے میں، اپنا سگا بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی، جو ایک بستر پہ سوتے، تکلیف ہوئی تو آپ مدد کرتے، آپ کو تکلیف ہوئی تو وہ مدد کرتی، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، جس کے لیے تڑپتے مرتے، اولاد نہیں ہوئی تو 10 بار دواخانوں کو پھرتے، 100 بار دواخانوں کو جاتے، سالوں سال علاج کرتے، وہ اولاد کے بارے میں، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، وصحبتی وبنی، کیا کریں گے؟ وبنی، بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس سے بھاگیں گے؟ اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں۔ کون سی ماں؟ زخم آ جائے تو اپنی زبان سے چاٹ کے وہ زخم پہنچتا بندہ۔ بیٹا، ماں کو تکلیف ہوئی، زخم آ گیا، وقت پڑے تو اپنی زبان سے چاٹ کے پہنچنے والا وہ ماں کو آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وہ بنی، بھاگے گا دیکھ کے۔ جب گئے گا کہے گا، ماں دنیا میں تو بولی جہیز لے لیا، تو بولی داڑھی نکو رکھ نہیں رکھا، سب بولی مان لیا ہے، میری بیوی تو بھی بولی مان لیا، ایک نیکی دے دے اللہ جنت میں ڈالے گا۔ کہے گی میں خود میرے شوہر کو ڈھونڈ رہی، تو کون ہے؟ چل نکل یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک نیکی کے لیے بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسا نہیں دنیا کا معاملہ، بخار آیا پورا خاندان آ گیا، مر گئے پورا گاؤں آ گیا، وہ معاملہ نہیں ہے۔ اپنی ماں، سگی ماں سے بھاگے گا بیٹا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گا، کہے گا کہ اماں کہاں پکڑ کے پوچھتے نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ معاملہ ہوگا، مذاق نہیں ہے آخرت، جو ایک چھوٹی بات نہیں ہے آخرت، آخرت ہے، وہ آخری دن ہوگا دنیا کا، کائنات کا آخری دن ہوگا۔
سب کچھ اللہ فنا کر دے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف کیا رہے گا؟ اللہ رہے گا، اور یہ تمام لوگ رہیں گے، اور حساب کتاب کا معاملہ رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے بنی بھاگیں گے لوگ ایک دوسرے سے، اتنا بھاگیں گے سگی ماں بیٹے سے بھاگیں گے، اتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے اس دن سے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 105 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس دن وہ آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ دیکھو اب آپ ڈر کیسا بٹھایا اللہ نے کہا بھاگیں گے لوگ، مت سوچو فلاں دیکھ لیں گے، فلاں دیکھ لیں گے، انہوں پکڑ لیں گے، میں ان کا دامن پکڑ لیا، فلاں کا پکڑ لیا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہوگا اور اس کا بندہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ ہود میں فرماتے ہیں 105 آیت کے اندر کہ جس دن وہ آ جائے گی، آخرت قیامت قائم ہو جائے گی، مجال نہ ہوگی، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک جملہ بیان کر دے۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مجال نہ ہوگی کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی ایک بات کر دے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر، وہ جب آ جائے گی آخرت، قیامت جب آ جائے گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک جملہ بول دے اللہ میں ایسا نہیں، اللہ ایسا کچھ نہیں بول سکتے تم۔ اللہ کی جب تک اجازت نہیں آئے گی تم بات نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ بڑا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد مالکی یوم الدین 5 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ جمعہ کو تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھ لیے نا امام صاحب ہمارے کو کیا ضرورت ہے، ویسے بھی لوگ ہیں، پر جو سورہ فاتحہ میں ہم سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 4 مالکی یوم الدین، دکان کا مالک دیر ہو گئی تو کیا بولتا، اسکول میں سر کیا بولتا، یہ تمام چیزیں ہمیں خوف ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے تو آخرت کے دن کا، کون ہے مالک؟ اللہ مالک ہے آخرت کا، تو اس کا حساب کیسا ہوگا؟ اس کا حساب کیسا ہوگا؟ اللہ بتا دیا، قرآن کی ابتدائی میں اللہ بتا دیا، تم پوری قرآن پڑھ لو، کیا کرتے کرو، پر اتنی بات ضرور یاد رکھو، جب تم اللہ کی تعریف کر دیے الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کا جانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمام تعریف تیرے لیے، جب تم اللہ کی تعریف کر دیے، اب یہ بات ذہن نشین کر لو، مالکی یوم الدین، میں مالک ہوں آخرت کے دن کا، میں حساب لینے والا ہوں، کہا اللہ نے مالکی یوم الدین۔ اب کوئی اور فرشتے حساب نہیں لیں گے، انبیاء حساب نہیں لیں گے، مالکی یوم الدین میں حساب لوں گا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کو بات رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کیا ہے؟ شراب سے بستا، جوے سے بستا، جوے میں بہت پیسہ ہے، بستا، یہ حرام بولا اللہ تعالیٰ۔ شراب مزہ آتا پینے میں، اللہ غلط بولا نہیں پیتا۔ سگریٹ تھوڑے لوگ مکروہ بولتے چھوڑو، پر حق کیا ہے؟ حرام ہے۔ بندہ سوچتا یہ حرام ہے، دور رہتا۔ ہر وہ چیز سے، جب گٹکا تمباکو سب حرام ہے، کرنے والے کچھ بھی نام دے لو، مگر اسلام کیا بولا؟ حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو یہ حرام چیزوں کو جب بندہ رکتا، کس لیے؟ اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، رکے ہوا رہتا۔ اللہ میرے کو یہ سب چیزیں تو دیتا، آخرت میں تو ایسی شراب پلائے گا کہ دنیا کی سوچ بھی کام نہیں کر سکتی۔ یہ میرے لیے رکھا تو میں یہاں بچ جاتا ہوں، اللہ خوبصورت بچی ہے پر تو میرے لیے حور رکھا، میں بچ جاتا ہوں، میرے آنکھوں سے بھی زنا نہیں کرتا ہوں، قدموں سے تو چل کے دور، میری آنکھوں سے بھی زنا نہیں کرتا ہوں، وہ میرے لیے بہن ہے۔ اللہ اکبر، وہ جذبہ پیدا کر لیا۔ تو آخرت کی فکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کا ڈر دیکھو کیسا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ وہ عمر جس گلی سے جاتے شیطان بھاگ جاتا، وہ عمر جس کی تلوار نکالے تو آسمان پہ پسینہ آتا، وہ عمر۔ عمر کو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر، جو آخرت کا دن ہے بڑا سخت دن ہے، سخت کا الفاظ استعمال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بڑا سخت دن ہے، ایسا ہے کہ اے عمر ساری دنیا اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی۔ اللہ اکبر، ساری دنیا اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی، اے عمر تمام انبیاء اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عمر اگر تم 70 انبیاء کے نیکیاں لے کر آؤ گے تم بھی گھٹنوں کے بل ہوں گے. اللہ اکبر. تمام دنیا کے لوگوں کی زبان پہ ایک کلمہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم. اللہ میری سلامتی, اللہ مجھے چھوڑ دے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے یہاں سے بچا لے. ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوگا اللہم سلم اللہم سلم. اللہ آج میرا حساب آسان کر دے, آج مجھے معاف کر دے, آج مجھے دیکھ. کہا بڑا سخت معاملہ ہوگا آخرت کا, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آخرت. آپ مذاق میں لے لیتے ہیں, ارے کل اللہ آپ کو پوچھتا بولے تو ارے کل کا چھوڑ دیتے آپ. بہت خطرناک چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے ڈرایا, کہا کہ ڈرو اس دن سے جب تم لوٹ کے آؤ گے, جب پوچھوں گا میں ہر وہ معاملہ, کس کو کیا بولے, کس کو دھوکہ دیے, کس کو چوری کرے, کس کو جھوٹ بولے, کس کو پھرائے, ہر وہ معاملات ہوگا. جو گناہ کرے ذرہ برابر تمہارے اعمال تمہیں پیش کر دیے جائیں گے. چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کو غور سے لینے والی معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے آخرت کا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں کھاندوں کو مضبوطی سے پکڑا. کھاندوں کو, اب کسی کو اپن سمجھا رہے تو کیسا کرتے ہیں, ہاتھ پکڑتے یا کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے بولتے, دونوں کھاندوں کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا, فرمایا اے عبداللہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے ایک مسافر رہتا. مسافر کیسا رہتا, سعودی عرب وغیرہ جاتے نا, کیسا رہتے ہم, ایک روم میں پلنگ کے نیچے ایک سوٹ کیس, اس میں سامان, صبح ہوتی برش صابن لیتے, منہ دھو لیتے, پھر لے کے جاتے وہاں رکھ دیتے, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, باہر جاتے آتے, جب آ رہے وہ پورا بیگ لے لیتے آ جاتے. دل میں کیا رہتا, میں مسافر ہوں, میرے کو جانا ہے کہاں پر, میرے شہر ہندوستان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دنیا میں بھی تم مسافر بن کے رہو, یہ خیال کرو کہ میرے کو جانا ہے اللہ کے پاس, ملاقات کرنا ہے, اللہ کو یہ دنیا جو دیا میرے کو زندگی اس کا جواب دینا ہے. اللہ تو میرے کو زندگی دیا, دیکھے زندگی میں کیا کرا. اپنا دل گواہی دیتا بھائی میرے, آپ یقین مانو آپ کا دل گواہی دیتا. آپ ایک بار اگر دل میں خیال کریں کہ میں زندگی گزار رہا ہوں, صحیح میں تھوڑا صحیح کر رہا ہوں, نمازاں چھوڑ رہا ہوں, نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں گنہگار ہوں, آپ کا دل گواہی دیتا. آپ کا دل بولتا چیخ مار کے کہ ارے تو گنہگار ہے, تو نماز چھوڑا, تو کافر ہے. ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات ایسی بتائی کہ نماز چھوڑنا انتہائی گناہ کبیرہ ہے, تو آپ کا دل گواہی دیتا میرے بھائی. تو یہ جذبہ پیدا کرنا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عمر جب تم شام پالو تو صبح کا انتظار مت کرو, فجر سے پڑھ لوں گا انتظار مت کرو, پہلے عشاء پڑھ لو. اگر تم صبح پالو تو فجر پڑھ لو, شام کا انتظار مت کرو کہ شام ہوں گی دیکھوں گا فلاں ہے, شام سے گناہ چھوڑ دوں گا, سگریٹ پی رہوں جذبہ آ گیا, چلو رمضان کے بعد چھوڑ دوں گا, جمعہ کے بعد چھوڑ دوں گا. نہیں, جب آیا شام کا انتظار مت کرو, شام پالو تو صبح کا انتظار مت کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث آپ لے کر جائیے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر ہوگی, یعنی دنیا 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 رہتے, بہت سارے لوگ رہتے, ہمارے میں سے کئی لوگ رہتے کہ بھائی دنیا وہ بنا لوں گا, وہ پراپرٹی فلاں کر لوں گا, فلاں کر لوں گا, وہ یہ بڑے پلاننگاں کرتا, محنت کرتا, جستجو کرتا, ایک چیز بھلا دیتا کہ میری موت. تو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے دنیا کی فکر لگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے معاملات کو تتر بتر کر دے گا, بیکار کر دے گا, ضائع کر دے گا. دنیا کی فکر ہے اس کو نہیں معلوم, کاما نہیں بن رہے, فلاں نہیں بن رہے, تو اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا کہ کئی کو نہیں ہو رہا, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں, اتنی محنت کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, مگر میرے کاما کئی کو نہیں بن رہے. اللہ کے پاس پلٹ رہا نہیں, ابھی بھی وہی دوڑ میں لگا, وہ بھاگ رہا, کاما بن رہے نہیں, پوری تتر بتر ہو رہے کاما, فلاں بولے تو انہیں وہ ارے بھائی کچھ بن رہا ہی نہیں کام, بھاگ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو تتر بتر کر دے گا اور اس کے نگاہوں کے سامنے محتاجی کو سامنے ڈال دے گا. اللہ اکبر. محتاج بولے تو معلوم آپ کو, فرض کریے ایک شخص آیا, آ کے یہاں پر بیٹھا, اب اس کو یہاں سے کار میں جانا ہے اور اس کو چلنے نہیں آتا, تو اس کو پوچھو آپ, جب اس کو پکڑ کے لے کے جاتے تو انہیں سوچتا ارے آج میں محتاج ہوں, بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا. یہ محتاجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص کے نگاہوں کے سامنے اللہ محتاجی ڈال دے گا. اس کو لگے گا کہ میں کو سہارا ہونا, کون دے پیسوں کی مدد کرنا, کون فلاں مدد کرنا, کوئی کھانے کی مدد کرنا, کوئی فلاں مدد. محتاجی اس کے نگاہ, آنکھ کھولے گا محتاجی دکھے گی اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی فکر کرتا تھا, وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا, لگایا دوڑ دنیا کے پیچھے.
حاصل کر لوں دنیا، حاصل کر لوں دنیا، آخرت بھلا دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس کی دنیا برباد کر دی اور اس کے نزدیک، اس کے نگاہوں کے سامنے محتاجی ڈال دی۔ آنکھ کھولا تو لگا کہ اس کو میرے کو سہارا ہونا، بغیر سہارے کے نہیں چل سکا۔ اللہ اکبر، کتنی انتہائی سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، جب اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ انہیں اتنا بھاگا دوڑا سب کرانا، اللہ 3 چیزیں دیا اسے۔ کیا دیا؟ پہلی چیز اس کے کامہ خراب کر دیا، دنیا برباد کر دیا۔ دوسری چیز آنکھ کھولا، محتاجی نظر آئی اس کو، اس کے علاوہ دوسری نظر یہ۔ تیسری چیز اس کو اتنا ہی ملا جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس کا مقصد، غور کریے آپ، اور جس کا، یہی کنٹینیو حدیث ہے، اور جس کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ جس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ، تیری رضا ہے، میں میرے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تیری رضا کے لیے میرے رب، میں ان لوگوں کو، میری بیوی کو میں کما کے لے کے جا کے دیتا ہوں، عید آئی کپڑے دلاتا ہوں، اس کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ پہلا میرا مقصد، اللہ کی قسم میرا رب راضی ہو جاؤ، اس کے بعد تو خوش ہوتی ہو نہیں ہوتی نہ ہو، تیری مرضی، مگر میرا رب راضی ہونا۔ کل کو میرا رب مجھے سوال نہیں کرنا کہ بیوی بچوں کو کیسا پالا۔ میرا مقصد میرے رب کی رضا، میرے ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میرے ماں خوش ہو کے میرے کو کچھ پراپرٹی دے، نہیں، میرا رب راضی ہو۔ پہلا اولون مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ ارے کام بننے کا نہیں ہے، کیسا بن گیا؟ آدمی سوچتے رہتا، گمان نہیں کرتا۔ اللہ کہتا تو جو گمان نہیں کرتا میں وہاں سے تجھے اسباب بنا کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، معاملات کو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اس کے بعد بہت اہم بات سنیے آپ، اس کے دل کو بے نیاز عطا کرے گا، اور دنیا، یہ لائن تو انتہائی سمجھیے آپ، سونے کے پانی سے لکھنے والی لائن ہے، اور دنیا کو اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے لائے گا اللہ۔ اللہ اکبر، کیا کرے گا اللہ؟ جب آخرت کی فکر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس لائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے آخرت کے لیے تیاری کی، صرف اللہ کہے، اللہ کہتا ہے دنیا لے، میں تجھے ایسا لاؤں گا، اس کی ناک لگڑتے ہوئے تیرے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ یاد رکھیں آپ کہ آخرت کی اگر آپ نے فکر کر لی، دنیا چلتے ہوئے نہیں، ناک رگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کو فکر نہیں ہے کہ میں کیا کماتا ہوں، سب آپ کے پاس آ جائے گا۔ صرف فکر یہ کرنا ہے کہ آخرت کیسے بنا لوں میں، 5 ٹائم کی نماز کیسے پابندی کر لوں میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیسے کامیاب ہوئے اور کیسے زندگی گزارے، دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرش پر، چٹائی پر تائبان، لنگی بنے ہوئے آرام کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حجرے میں آتے، دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ جب اٹھ کے بیٹھتے تو چٹائی کے نشان رہتے۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو چلے جاتے، بولتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول، آپ امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ امیر المومنین، آپ پورے امیر ہے۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ حکم کر دیں، اللہ کی قسم سب سے اچھا بستر آپ کے لیے بچھا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے، ہم اور آپ، ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ جو عیش و آرام کی زندگی اللہ نے جو محسر کی ہے وہ مجھے آج مل جائے اور آخرت میں کوئی میرا حصہ نہ ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں، اے عمر، یہ عیش و آرام کی زندگی، یہ سکون اطمینان کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے، ہمارے لیے اے عمر آخرت میں اللہ نے رکھا، ہمیں ضرور انشاءاللہ وہاں ملے گا، یہ عیش و آرام ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عیش و آرام تمہیں اللہ سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، اس میں ایک نقطہ ہے، عیش و آرام اللہ دیا الگ بات ہے، آپ عیش و آرام کے لیے اگر بھاگیں گے تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے دور ہو جاتا، اللہ کیا کہتا؟ تو مجھے میرے پاس چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں، تو مجھے بھلا دے، میں تجھے بھلا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے، اللہ کے پاس چل کے جاؤ گے، اللہ دوڑ کے آئے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک شخص سفر پہ نکلا گھوڑے پہ،
اور جھاڑ کے نیچے چھاؤں تھی، تھوڑا وقت جھاڑ کے نیچے رکا، اس کے بعد پھر اپنی منزل پر چلے گیا. یہ جو وقت جھاڑ کے نیچے رکا، یہ میرا معاملہ دنیا میں رکنے کے برابر ہے. یہ میرا معاملہ دنیا میں رکنے کے برابر ہے. دنیا میں کیسا رکے اللہ کے رسول؟ ایک مسافر کی مثال دے کے بتائے کہ تھوڑی دیر ٹھنڈا ہے، رک گئے، پھر چلو منزل کو گئے. منزل کیا ہے؟ آخرت. پیچھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کے بارے میں، آخرت کل جو آنے والی ہے. کل صبح اٹھ کے تیاری نہیں کر سکتے، آج ہی تیاری کرنا ہے کل کی. تو یہ آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخرت میں اللہ نے ہمیں دے گا. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ روتی. خیر وقت کی بڑی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دو حدیثیں جو اہم تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاملات تمام دنیا کے ایسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہے پر گھر کا معاملہ بھی کیسا رکھیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اے فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، تجھے کیا چاہیے تو مانگ، میں تجھے دنیا دے دوں گا، پر آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آنے والا ہوں. اللہ اکبر. دنیا مانگ دوں گا، تو کہے لا کر دوں گا، میری استطاعت میں محنت کروں گا، پر آخرت میں یہ امید مت کر کہ تیرا باپ نبی ہے اور تجھے آرام کی زندگی دے گا یا اللہ سے تیرے لیے کچھ کرے گا. میں تیرے آخرت میں کوئی کام نہیں آؤں گا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے، پوچھتے، اے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ فرماتی، اے اللہ کے رسول اللہ اور اس کا دین ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کہتے ہیں آج میں روزہ ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. گھر پر پہنچے، پوچھے کھانے کے لیے نہیں ہے، میں آج روزہ ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری کہ کھانے کے لیے نہیں ہے تو یہ نہیں سوچے کہ کوئی الگ راستے سے، نہیں، اللہ اس میں تیرے لیے بہترگی ہوگی، میرے لیے جو بہترگی رکھا اس لیے موجود نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، گھر میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں میرے پیر قریب کر لیتی، وہ سجدہ کرتے، پھر جب اٹھتے تو میں پیر لمبے کرتی، پھر سجدہ کرتے، پھر پیر کو قریب کر لیتے. اللہ اکبر. ایسی زندگی گزارے پر اللہ کی رضا مقصود تھا، وہاں پر اللہ کی رضا آخرت کا خیال تھا. نماز جب پڑھتے تو پیر قریب کرتے، کتنی چھوٹی جگہ ہوگی سوچو آپ. پھر جب سجدے سے اٹھتے تو میں پیر لمبے کرتی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا گھر میں اجالا تھا؟ کہا کہ اگر اجالے کے لیے تیل ہوتا تو کیا ہم پی نہیں جاتے؟ اللہ اکبر. پر اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں، ذرہ برابر کمی نہیں ہے. میرے پاس پیسے آئے تو میں عبادت کرتا ہوں، نہیں، بھوکے رہ کر بھی عبادت کریں. اللہ اکبر. یہ مقصد تھا زندگی کا. اس کے بعد آخر میں آپ کے سامنے جو ہے ایک اور حدیث رکھ کے میری بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. صحابہ کا جذبہ تو ماشاءاللہ ایسا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں مکہ سے مدینہ، جب مدینہ پہنچتے، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول جب دیکھتے پوچھتے، اے عبد الرحمن بن عوف کیا ہوا؟ ہونٹ سے پھٹا خون جا رہا، منہ سے خون جا رہا، حالت پوری ٹکر بکر، دیکھ کے پریشان ہوتے. بولتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے جب میں نکلا تو میری بیوی کو چھین لیے سسرال والے، بیٹے کو چھین لیا، اولاد، ہونٹ چھین لیے، میرا مال چھین لیے، گھر دار، ہر وہ چیز چھین لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ اور اس کا دین بچا کر لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کی قسم ہے عبد الرحمن بن عوف، تم سمجھو کہ تم نے سب کچھ لٹایا، اگر اللہ کا دین بچایا تو سمجھو کہ تم نے دنیا بچا لی اور آخرت بچا لی. اس کے بعد اللہ کے رسول عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کچھ مدد کریں. عبد الرحمن بن عوف کو ایک شخص کھڑا ہوتا، کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی جائیداد ہے تقسیم، آدھی عبد الرحمن بن عوف کی اور آدھی میری. ایک شخص اور کھڑا ہوتا، کہتا اے اللہ کے رسول میرے 2 بیویاں، ایک کو طلاق، عبد الرحمن بن عوف نکاح کرے اور اپنی زندگی آباد کرے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ نے مدد کرائی. گمان نہیں کرے. کوئی اپنی بیوی کو چھوڑتا؟ اللہ ایسی مدد لائے گا کہ آپ گمان نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ رب کی رضا کے لیے تم سب کچھ لٹا کر آئے تو اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ رکھ دیا. اللہ کے رسول کو عبد الرحمن بن عوف کہتے اے اللہ کے رسول کہیے ان سے کہ مجھے بازار کا راستہ بتائے. جا کے جب بازار میں محنت کرتے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوتی. اللہ کے رسول بولتے کیا تم نکاح کر لیا؟ ہاں اللہ کے رسول نکاح کر لیا. کچھ مال آیا، مہر ادا کرا، نکاح کر لیا. اللہ کے رسول دعا کرتے تو وہ دعا اللہ قبول کر کے ان کو اتنا مال دیتا کہ عثمان غنی کے برابر ہو جاتے. اتنا مال اللہ عطا کرتا. جذبہ اللہ کی رضا کے لیے جب آئے، چھوڑ کے وقت لگا پر اللہ نے اتنا مال دیا، بے انتہا مال دیتا اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک خاتون جب اللہ کے رسول کے پاس آتی کہ میرا بیٹا کا قتل ہو گیا، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ اللہ کے رسول بولتا ہے اے میری ماں،
تو اس اچھی طرح پورا پردہ ڈال کر بیٹے کے بارے میں سن کر کیسا ہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرا بیٹا قتل ہوا میری حیا ابھی زندہ ہے. واہ اکبر. صحابیات کا بھی جذبہ دیکھیں آپ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا قتل ہوا ابھی اللہ کی قسم میری حیا ابھی زندہ ہے. وہ جذبہ تھا. واہ اکبر. آخر میں قرآن کے آیت سے میری بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سورہ تحریم سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ قرآن کی آیت آپ زندگی میں دماغ کے اندر بٹھا لیجئے. یہ آیت آپ کو غلط کام سے بچائے گی. یہ آیت آپ کو برائی سے بچائے گی. کچھ دل میں کرنے کے لیے خیال آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ آیت اگر آپ کے دل میں ہوگی نا ضرور آپ گناہوں سے بچیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے. کیا کہا؟ کا وقت قریب ہے؟ حسابہم. حساب کا وقت. کون سا حساب؟ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں ہم بے فکری میں چھوڑ دے کے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ کہتے ہیں کہ وہ اتنی غفلت میں ہے کہ اپنے منہوں کو پھیرے ہوئے ہیں. ادھر دیکھ رہے اس نہیں. کیا نہیں دیکھ رہے؟ دین نہیں دیکھ رہے, اسلام نہیں دیکھ رہے, بس منہ پھیرے ہوئے. یہ رسماں, یہ فلاں, چھلے چھٹیاں, بڈیاں, فلاں فلاں فلاں. پیچھے کیا ہے؟ اصل دین جو مقصد تھا, جو اللہ کی رضا تھی, جس کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے, جو حساب کا معاملہ ہے. حساب کے معاملے میں کیا کہا اللہ نے؟ اقترب للناس, بہت قریب ہے. حسابہم, حساب کا دن ٹائم نہیں ہے اب, بہت قریب آگا وقت. حسابہم بہت قریب ہے. لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, فی مارض, منہ پھیرے ہوئے ہیں. دیکھیں گے, یہ دماغ میں بٹھا لیجیے آپ, بہت قریب ہے وقت. آخری نبی آ کے چلے گئے, اب کوئی نبی آنے والے نہیں. اتنا قریب آ گیا وقت. ہم سوچ رہے کہ ابھی وقت ہوگا, نہیں ہے. آپ تیاری کرو, کیونکہ انسان کے لیے آخرت اس کی موت ہے. جب مر گیا اس کا اعمال ختم. تو موت کا بھروسہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. کب مرتے نہیں معلوم. مرنے سے پہلے آج یہاں پر تھے, یہ دل میں خیال کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی آج سے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا پابندی سے, ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا, میرے بیوی بچوں کو سب کو نماز کی پابندی کروں گا. یہ خیال کروں گا کہ نماز نہیں پڑھے تو پھر سے کیا میں کلمہ پڑھ لوں. اتنا اندر ڈر پیدا کرو, کیونکہ کل اگر میں مر گیا, رات میں سویا, صبح میری نیند اشار نہیں ہوئی تو کیا جواب دوں؟ گیسو بقرعید میں میرے ساتھ والے تھے, آج یہ بقرعید میں نہیں ہے, کہاں گئے؟ اللہ کے پاس. پھر میرے کو بھی جانا ہے. تو اتنی فکر دل میں لا لے. ایک آخری قرآن کی آیت سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار, غور سے سنیے آپ, اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بخش دے. کئی کے لیے؟ جس دن حساب ہونے لگے گا. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ نے؟ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, ولی والدین, میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے مومن بھائیوں کو بخش دے. کس لیے؟ حسابہم, جس دن حساب لے گا اللہ تعالیٰ, اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے. تو یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیے, دل میں یہ خیال کرے, برائیوں کو چھوڑ دے اور نیک کاموں کو آگے کرے. اور انشاءاللہ مین آپ کو دین میں مکمل اترنا ہے. سب سے پہلے 5 نماز, یہ زندگی بدلنے والی چیز ہے. داڑھیوں کو چھوڑیے, بڑے کریے, پیروں کو ٹخنوں کے اوپر کریے, یہ جو پینٹا ہیں کاٹ کے ٹخنوں کے اوپر کریے. یہ چیزاں جو چھوٹے لگتے نا, یہ زندگی میں بہت بڑے ہیں. یہ آپ کو تقویٰ بڑھانے والے چیزاں ہیں. جب میری زندگی میں بدلا معاملہ تو میں پورے پینٹا لے کے جا کے ٹیلر کو دے کے کٹایا, کیونکہ موڑے نا پھر چھوڑتا ہے انسان. تو یہ جذبہ جب پیدا ہوگا آپ خود بدلیں گے. ایک چیز, پینٹوں کو اوپر کریے, داڑھیوں کو چھوڑیے, نمازوں کی پابندی کریے. یہ زندگی کو ایسا بدل دیتا کہ آپ کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ. جب آپ کی بیوی بات سنتی, سب بات سنتی, کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے رہتے. جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈرتے لوگ کہتے ہیں انہوں کیا, انہوں خود فلاں, انہوں خود فلاں. کوئی عزت نہیں کرتا. عزت کا دینے والا اللہ, ذلت کا دینے والا اللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
غرباء